واقعہ معراج اس کائنات کا وہ عظیم واقعہ جس میں وقت زمین کے لیے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، لیکن حقیقت میں اسے ایک لمحے میں کتنا وقت گزرا تھا یہ معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 میں جدید دنیا کے سائنسدان آلبرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت پیش کیا۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے یہ واضح کیا کہ ٹائم اینڈ سپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم آدھا رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ہم تصور کریں کہ کوئی راکٹ روشنی کی رفتار پر چلتا ہے تو زمین کے زماں کے مطابق 50,000 سال کی مسافت اس راکٹ کے زماں کے مطابق ایک دن میں طے ہوگی۔ فرض کیا جائے کہ کائنات کا سفر طے کرنے کے بعد اس راکٹ میں سوار افراد جب کرۂ ارض پر واپس آئیں گے تو یقیناً زمین میں موجود کئی نسلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ راکٹ جتنی تیز رفتار سے چلے گا تو اسی حساب سے اس کا وقت سکڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا، اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری میں سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اسی براق پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ کی آسمانوں تک معراج ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس کی رفتار کیا ہے؟ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مسافتیں کس رفتار سے طے کی تھی؟ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان فضائی مسافت 1200 کلومیٹر ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں مقدس شہروں کی فضائی مسافت 1000 کلومیٹر ہے، تو پیدل سفر کرنے والا شخص اگر 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا تو مکہ مکرمہ سے 200 گھنٹے کے بعد بیت المقدس پہنچے گا۔ اگر سائیکل پر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 50 گھنٹے لگیں گے۔ اگر گاڑی سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر سفر کیا جائے تو 10 گھنٹے لگیں گے۔ اگر بلٹ ٹرین سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 3.3 گھنٹے لگیں گے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جائے جس کی رفتار 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو یہ مسافت 1 گھنٹے میں طے کی جائے گی۔ یہی سفر اگر جنگی طیارے سے کیا جائے تو وہ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے صرف 50 منٹ میں بیت المقدس پہنچے گا۔ خلائی شٹل خلا سے زمین تک کا سفر 26,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کرتی ہے۔ اگر اسی رفتار سے سفر کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر صرف 2 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ سائنس کی دنیا میں اب تک کی معلوم ترین تیز رفتار روشنی کی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے۔ دونوں مقدس شہروں کا سفر اگر روشنی کی رفتار سے کیا جائے تو اسے طے کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا اسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چاند زمین سے 3,81,706 کلومیٹر دور ہے۔ اگر روشنی کی رفتار سے چاند تک کا سفر کیا جائے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف 2 سیکنڈ لگیں گے۔ اسی رفتار سے اگر سورج تک کا سفر کیا جائے جو زمین سے تقریباً 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے 8 منٹ لگیں گے۔ کرۂ ارض سے سب سے دور سیارہ پلوٹو ہے جو 5 کروڑ 90 کروڑ کلومیٹر دور ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے 28 منٹ لگیں گے، اور اس رفتار کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دیں
تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح المکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب سائنس دینے سے قاصر ہے اور انسانی عقل جس پر دنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جب سائنس کی دنیا میں معلوم تیز ترین رفتار سے پلوٹو سیارے تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے 28 منٹ درکار ہیں، تو آسمانی دنیا تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ یہ بات آپ کو چکرا کر رکھ دے گی کہ ہماری یہ کائنات جس کا 5% حصہ اب تک دریافت ہو چکا ہے، یعنی موجودہ سائنسی طاقت اس وسیع کائنات کے صرف 5 حصے کو ہی سمجھ پائے ہیں، جس 5% کائنات میں 2000 ارب کہکشائیں موجود ہیں، جس میں ہر گیلیکسی کے اندر اربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ ہماری زمین کے چاروں طرف اس 5% کائنات میں فاصلہ 93 ارب سال بنتا ہے، یا پھر 88 ٹریلین بلین کلومیٹرز ہے۔ اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فاصلہ صرف اس 5% کائنات کا ہے، اور کائنات کی آخری حد کیا ہے؟ یہ فاصلہ اس حد کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ کائنات کی وسطوں کے اس فاصلے کی جو تھیوریز پیش ہوئی ہیں، وہ سب ہماری اس پہلی آسمان کے بارے میں ہے۔ اب باقی 6 آسمانوں میں کتنا فاصلہ ہوگا، یہ سوچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان تک، اور پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک کا سفر طے کیا، اور پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو آخر براق کی رفتار کیا تھی؟ یقیناً یہ روشنی کی رفتار سے تیز تر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہی رفتار ہے جس تک انسانی عقل کی ابھی تک رسائی نہیں ہوئی۔ اس رفتار کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہوا، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا کہ فرشتہ میری سواری کے لیے براق لے آیا۔ حدیث مبارکہ کے شارحین کا کہنا ہے کہ براق دراصل بریق سے نکلا ہے، اور بریق چمک کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ اسراء و معراج وہ عظیم سفر بلکہ ایک معجزہ ہے جس کی کیفیت و حقیقت تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کا سفر نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں تمام انسانوں کے سردار، فرشتوں کے سردار کے ہم رکاب تھے۔ اس سفر میں دنیا کے تمام ناموس اور فطرت و قدرت اور طبیعت کے تمام قوانین ٹوٹ گئے تھے۔ زندوں اور مردوں کا ملاپ ہوا، دور قریب ہو گئے۔ انسان اور فرشتے ہم رکاب ہوئے، حاضر اور مستقبل بلکہ دنیا اور آخرت یکجا ہو گئے تھے۔ یہ سفر کیسے طے ہوا اور کس رفتار سے طے ہوا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ کون سی قوت عطا فرمائی کہ آپ نے ہوا کا غلاف چیرتے ہوئے خلا کا سفر طے کیا، جہاں کشش ثقل اور آکسیجن کے قوانین اپنی جگہ ہیں۔ اس حوالے سے انسان اپنی محدود عقل و فہم کی بنیاد پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان قانون طبیعت کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اس سفر میں جو واقعات پیش آئے، ان کی توجیہ سورہ الاسراء کے پہلے لفظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ لفظ ہے سبحان، یعنی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اور ہر قانون سے۔ جب وہ ذات کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو اسے کہتی ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔